کیجیے۔ دیوبندیوں کی معتبر کتاب اصدق الرویا میں مولوی اشرف علی تھانوی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال مشابہت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کا قد مبارک اور رنگت اور چہرہ شریف اعلیٰ اور تن مبارک حضرت مولانا اشرف علی جیسا تھا۔ اصدق الرویا صفحہ نمبر 5۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ روئے زمین پر پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر کے صبح قیامت تک، نہ آدم علیہ السلام سے پہلے نہ آدم علیہ السلام کے بعد کسی ماں نے ایسا لال جنا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ہو، کمالات و خوبیوں میں، معجزات میں، دیگر معاملات میں۔ لیکن بہابی اور دیوبندیوں کی کیسی اپج ہے، کیسی ذہنیت ہے کہ جو من میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ اگل دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کا خیال یہ ہوگا کہ شاید میں عناد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں، فتنہ باز یا فتنہ گری یا فرقہ پرستی کو پھیلانا یا بڑھاوا دے ایسا کر رہا ہوں، تو شاید آپ کی سوچ غلط ہو۔ میں بالکل ہوا میں بات نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بہابی اور دیوبندیوں کے اکابرین کے عقیدے کیا ہیں۔ مختصر سی ویڈیو لیکن ضروری ویڈیو، ملاحظہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشرف علی جیسے ہی تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ملاحظہ کیجیے، دیوبندیوں کی معتبر کتاب اصدق الرویا میں مولوی اشرف علی تھانوی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال مشابہت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کا قد مبارک اور رنگت اور چہرہ شریف اعلیٰ اور تن مبارک حضرت مولانا اشرف علی جیسا تھا۔ اصدق الرویا صفحہ نمبر 5۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی کی شکل میں ہیں۔ اصدق الرویا صفحہ نمبر 25۔ شکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے مولانا تھانوی کی۔ اصدق الرویا صفحہ نمبر 37۔ آپ غور کیجیے، صمیم قلب سے ان دیوبندی بہابی مولویوں کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مرزا قادیانی کے اصل رہنما یہ بہابی ہی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ مگر دیوبندی کیا لکھتے ہیں کہ شکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے مولانا تھانوی کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی ہی کی طرح تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کیسی سوچ ہے، کیسی ذہنیت ہے، کیسا خیال ہے۔ کہاں اشرف علی تھانوی، کہاں اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، میں نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، دیگر انبیاء مرسلین عظام علیہم السلام کو دیکھا، آپ کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا، لیکن آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ خوبی و کمال والا
میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بلبل سدرا طائر سدرا کہہ رہے ہیں، یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جن کا رتبہ و مقام و مرتبہ مسلم ہے، سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ عرض کریں کہ آپ کی طرح کسی ماں نے لال نہیں جنا، آپ کی طرح پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں آپ سے خوبصورت، آپ سے حسین و جمیل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور صاحب دیوبندیوں کا یہ خیال، آپ کی مشابہت، آپ کا چہرہ مولوی اشرف علی تھانوی کے مشابہ تھا، یا مولوی اشرف علی کا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کس قدر بے باکانہ گستاخی ہے، کس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ کہاں ان کا چہرہ، کہاں ان کی صورت، جسے دیکھ کر کے اچھے خاصے انسان بھی بیمار پڑ جائیں، اور کہاں ان کا رخ زیبا، جس کو بیمار دیکھے تو شفا پا جائے، کافر دیکھے تو مسلمان ہو کر صحابی کہلائے، اور ان کا چہرہ دیکھ کر کے سادہ بہاوی کہلائے۔ کیا مثال دی جا رہی ہے، کیا مشابہت کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس لیے اے سیدھے سادے نوجوانوں، اے سیدھے سادے مسلمانوں، ہوش کے ناخون لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے دن گستاخیاں کرتے ہیں، اور ایسی ایسی تحریرات چھوڑ کر کے گئے، ایسے ایسے بیانات دے کر کے یہ مر کر کے مٹی میں مل گئے کہ جس کے بارے میں سوچتے پر بھی گھن آتی ہے، جسے دیکھ کر کے حیرت بھی ہوتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے، اور روح زخمی ہو جاتی ہے کہ یہ ظالم کیسے ظالم تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، تمام نبیوں کی سردار، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، اللہ کے محبوب کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں۔ کبھی تو اپنی طرح بشر کہا، تو کبھی آپ کی صورت مبارکہ کو اشرف علی تھانوی کے مشابہ بتایا، کبھی صاحب علم غیب کا انکار کیا، طرح طرح کی گستاخیاں، طرح طرح کی گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا۔ اس لیے ان کی تقاریر، ان کے بیانات، ان کی تحریرات، ان کی کتابوں سے، ان کی مجلسوں سے، ان کے جلسوں و جلوس سے ہمیشہ دور رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تو ایمان کو کھائے اپنے بیٹھے ہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بھی عقیدے اور آپ کے بھی ایمان پر ڈاکہ ڈال کر آپ کو بھی بے ایمان کر